بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنا فیوریٹ شو دیکھ رہی تھی۔ مجھ کو آج ٹیوشن کے پیسے ملے تھے تو میں اس کی پسند کے گول گپے لے آیا تھا۔ میں اس کی زیادہ خواہشات تو پوری نہیں کر پاتا تھا، مگر میری کوشش ہوتی تھی میں اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ضرور پوری کر دیتا تھا۔ وہ بھی بہت سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ بھائی کی جیب کتنی چھوٹی ہے، سو وہ ایک انڈے والے برگر یا گول گپوں کی پلیٹ پر ہی راضی ہو جاتی تھی۔ چھوٹی، دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، میں نے شاپر اس کے سامنے لہرا کر کہا، اور وہ حسب عادت خوشی سے چلاتی ہوئی بولی، میرا پیارا بھیا، گول گپے والا بھیا، اور کچن میں بھاگ گئی کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی مل بانٹ کر کھانے کی عادی تھی۔ میرے لیے اور اماں کے لیے وہ ہر چیز کے 3 حصے بناتی اور زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ میں اکثر اس کی عادتیں دیکھ کر سوچتا کہ یہ بہنیں چھوٹی ہو کر بھی اتنا بڑا دل کیسے رکھتی ہیں۔ رات کو جب میں 9 بجے سو کر اٹھا تو گھر سے بریانی کی مہک آ رہی تھی۔ میں مسکرایا۔ اماں کو شام پیسے دیے تھے لا کر، اور اماں نے آج ہی بریانی بنا لی۔ اماں جانتی تھی کہ مجھ کو اور زویا کو بریانی کتنی پسند ہے۔ میں جیسے ہی منہ دھو کر آیا، اماں میرے پاس جلدی جلدی آئی اور بولا، حمزہ بیٹا، یہ ایک پلیٹ بریانی اپنی ہینا خالہ کو دے آ۔ ہینا خالہ میری اماں کی کزن تھی، شوہر اعلیٰ سرکاری عہدے پر تھے اور ہمارے گھر سے ذرا دور ایک کچی سوسائٹی میں رہتے تھے۔ میں جانتا تھا خالہ کی طرف اماں کا جھکاؤ کیوں ہے، اور مجھ کو اپنی بہن کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے دیپ بھی نظر آتے تھے، مگر میں ڈرتا تھا کہ کہیں امی اور بہن کا یہ خواب ٹوٹ گیا تو نہ جانے وہ سنبھل بھی پائیں گی اس صدمے سے یا نہیں، کیونکہ خالہ کے سادہ رویے کو اماں محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اپنے سادہ دل سے خالہ کی باتوں کو مذاق میں ٹال جاتی تھی، یا شاید سمجھ کر بھی نہ سمجھتی، کیونکہ اماں ابا اولاد کی خوشی کے لیے وہاں بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ میرے ماتھے پر پڑی لکیر دیکھ کر اماں کہنے لگی کہ بیٹا چلے جاؤ نا، سویا نے اسٹیٹس لگایا تھا بریانی کا تو فرح نے میسج کر دیا کہ مجھ کو بھی کھانی ہے بریانی، اور ان کے برتن بھی آئے ہوئے ہیں کافی دن سے، آج کچھ اچھا بنا ہے تو عزت رہ جائے گی، برتن بھی چلے جائیں گے واپس۔ آخری بات پر اماں کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ اماں کی یاسیت دیکھ کر میرا غصہ فوراً رفع ہو گیا۔ میں نے نرمی سے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں آپ ڈال دے برتن میں دے آتا ہوں، میرا ارادہ باہر سے لوٹ آنے کا تھا۔ اتنے میں فون کی بیل ہوئی اور میں نے فون اٹھایا تو آگے سے فرح تھی۔ سلام کا جواب دے کر میں نے زویا کو آواز دے کر فون اس کو پکڑا دیا اور خود بال ٹھیک کر کے کچن میں آ گیا۔ اماں بریانی برتن میں ڈال چکی تھی۔ ابھی میں جانے کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ زویا جلدی سے دوڑی چلی آئی اور بولی کہ بھائی پلیز مجھ کو بھی لے چلے نا، فرح کو مہندی لگانی ہے، صبح اس نے میلاد پر جانا ہے۔ میں اماں کو پھر سے تیز نظر سے دیکھ کر باہر چل پڑا۔ زویا 5 منٹ میں بریانی اور دوسرا سامان اٹھا کر چلی آئی۔ میں بائک سٹارٹ کر کے خالہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ سامنے ہی انکل اپنی نئی گاڑی سے اتر رہے تھے اور ڈھیر شاپرز لیے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ میں نے اور زویا نے سلام کیا تو سارے شاپر مجھ کو پکڑا دیے اور کہا، حمزہ یار پکڑو یہ سب اور اندر لے آؤ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ زویا فرح کے کمرے میں جا گھسی تھی اور میں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا، آنٹی سے سلام لیا اور انتظار کرنے لگا۔ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا کہ سرکاری نوکریوں کے کوٹے کی خبر چل رہی تھی۔ میں توجہ سے دیکھنے لگا کیونکہ میرے پاس B.Ed بھی تھا اور ساتھ میں M.Phil انگلش بھی۔ اتنے میں انکل اندر سے فریش ہو کر آ بیٹھے، میرے سامنے خیر خیریت پوچھنے لگے۔ میں جواب دیتا رہا اور ساتھ گھڑی پر نظر تھی۔ ابا اپنی شاپ سے لوٹنے والے تھے اور میں کھانا ہمیشہ ساتھ کھاتا تھا۔ 20 منٹ بعد میں نے آنٹی کو آواز دی جو کچن میں مصروف تھی، آنٹی ذرا زویا سے پوچھیں کتنا ٹائم لگے گا، ابا گھر آ گئے ہوں گے۔ آنٹی نے وہیں سے فرح کو آواز لگائی اور زویا نے آواز دی، بس 5 منٹ رکیں، کام ہو گیا۔ آنٹی بھی ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی اور پوچھنے لگی، بیٹا اور کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں آنٹی وہیں کوچنگ کی کلاسز لیتا ہوں، چھوٹے بڑے بچوں کی، 1-2 ہوم ٹیوشن بھی ہیں۔ انکل نے زور سے ہنکارا بھرا، بیٹا کب تک کرو گے، کچھ سیریس سوچو، کوئی کام کاج ڈھونڈو، اس سے گھر نہیں چلتا، بہن کی بھی ذمہ داری ہے، کل کو باپ بھی تمہارا بوڑھا ہو گیا ہے، وہیں چھوٹی سی پرچون کی دکان پر کیسے گھر چل رہا ہے،
میں تو اکثر سوچتا ہوں۔ زویا ہاتھ دھو کر ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ میں انکل بس کافی جگہ اپلائی کر رہا ہوں، ابھی گورنمنٹ ٹیچر کے لیے بھی کروں گا اپلائی۔ آنٹی فوراً بولی، ارے مجیب صاحب، آپ کہیں فون کر کے لگوا دینا حمزہ کو، گھر کا بچہ ہے اور ہمیشہ دعائیں دے گا۔ انکل، ارے نوکری فون سے نہیں ملتی، میں نے باسط کو 30 لاکھ دے کر لگوایا ہے اور ساتھ میں سفارش بھی تھی۔ بڑے صاحب کی کیوں بھائی؟ حمزہ کتنا بجٹ ہے تمہارا؟ میں ایک دم گڑبڑا گیا۔ انکل میرے پاس تو کوئی بجٹ نہیں۔ انکل، بیٹا تو پھر بات یہ ہے کہ نوکری ووکری تو بھول جاؤ، ایسا کرو کوئی ٹھیلا لگا لو، آلو چاٹ یا گول گپے کا، اچھی خاصی انکم ہے۔ ہمارے پرانے پڑوسی ہیں نا قریشی صاحب، وہ اور ان کے بیٹے کر رہے ہیں، اچھی روزی نکل آتی ہے، ساتھ میں گھر کی خواتین بھی شامل رہتی ہیں، ایسے چھوٹے موٹے کام کے لیے نہیں رہتی بیٹھی۔ انہوں نے آخری بار زویا کی طرف دیکھ کر کہا۔ زویا کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی۔ تہذیت کے احساس سے میرے کان کی لوہیں سرخ ہو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ آج میں یہاں کیوں آیا۔ اتنے میں انکل کا بیٹا باسط بھی کام سے لوٹ آیا۔ گرم جوشی سے اس نے ہاتھ ملائے تو مجھ کو بھی مجبوراً اٹھ کر اس سے ہاتھ ملانا پڑا اور میں نے اپنے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ سجا لی۔ انکل، آ گیا میرا بیٹا، پورا 1,20,000 تنخواہ لگی ہے اور گاڑی بھی مل گئی ہے۔ میں نے باسط کی طرف دیکھ کر کہا، یار مبارک ہو بہت بہت۔ باسط خوشی سے بولا، ارے یار خیر مبارک۔ وہ مسکرا کر جس سمت دیکھ رہا تھا میں نے اس کے تعاقب میں دیکھا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ اب غصہ تھا، اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں کہا، پگلی۔ آنٹی نے اٹھ کر زویا سے کہا، زویا چلو بیٹا میرے ساتھ کھانا لگوا لو۔ زویا، نہیں آنٹی، کھانا آپ لوگ آرام سے کھائیں، ابا اماں انتظار کر رہے ہوں گے، کھانا تیار ہے۔ میں فرا کی وجہ سے آ گئی تھی۔ انکل چمک کر بولے، ہاں مہندی لگانے میں تو بیٹا ایسا ہوتا ہے، جب کوئی بلا لے جانا پڑتا ہے۔ میں نے غصے سے اپنے دانت بیچ لیے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بدتمیزی کر بیٹھوں۔ انکل مزید بولے، اور بیٹا کھانا نہ صحیح، میں سموسے رول اور جلیبیاں لایا ہوں، جاؤ گھر لیتی جانا۔ اور کھانے میں کیا ہوگا؟ وہی دال چاول یا پھر روٹی۔ ارے عمر بیت گئی ہے مگر بھائی صاحب اور آپا آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ آنٹی کچن میں اجلت میں گئی اور بہت سا بیکری کا سامان پلیٹ میں ڈال کر لے آئی اور جلیبی بھی ساتھ میں، کاغذ بھی شیرے کے لیے۔ آنٹی نے زبردستی سامان زویا کو پکڑا دیا اور بولی، بیٹا تمہارے انکل کی عادت ہے مذاق کی، تم تو جانتی ہو، آپا سے کہنا جلدی چکر لگاؤں گی میں۔ زویا نے میری طرف دیکھا اور میرا اشارہ دیکھ کر چپ چاپ سامان پکڑ لیا۔ میں انکل اور باسط سے ہاتھ ملا کر تیزی سے باہر نکلا اور دونوں بہن بھائی گھر آ گئے۔ مجھ کو راستے میں محسوس ہوا کہ میری بہن رو رہی ہے، مگر میں چپ رہا، میرے ذہن میں آندھی چل رہی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ابا کو اپنا اداس پریشان چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو خود کو کمیوز کیا۔ ابا اماں بھوکے بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے۔ ابا بہت پیار سے ہم دونوں بہن بھائیوں سے بات کرتے تھے۔ زویا نے سامان اماں کو پکڑا دیا اور میں نے دیکھا وہ کافی چپ ہیں مگر خود کو نارمل کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کھانے کے ساتھ اماں نے خالہ کا دیا ہوا سموسا رول اور جلیبی بھی دسترخوان پر لگا کر رکھ دی تھی۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا تو جلیبی والی پلیٹ میرے سامنے تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا، میری سیوی جلیبی کے نیچے دبی تھی۔ میں نے وہ نکال لی اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ زویا نے بھی دیکھا، ابا نے بھی، اور ابا اماں کی طرف گھورنے لگے۔ سموسے رول کے نیچے سے میرے ڈاکومنٹ کی کاپی نکل آئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سامان خالہ نے کیوں دیا ہے۔ میں نے نارمل ہو کر جلیبی کھائی، کھانا پہلے ہی کھا چکا تھا۔ کھانے کے بعد میں کمرے میں اٹھ آیا۔ زویا میرے پیچھے تھی۔ بھائی ہم گول گپے کا ٹھیلا لگا لیں، زویا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں مسکرا اٹھا اور بولا، ہاں بہنا، تمہاری دعا پوری کرنے کا ٹائم آ گیا۔ میں ہنس پڑا، گول گپے والا بھائی، یہ ایک مشکل وقت تھا۔ میں نے اور زویا نے اماں کو کیسے راضی کیا۔ اماں بہت غصہ ہو گئی، بہت دھمکی دی، مگر ابا خاموش رہے۔ وہ خود بھی صدمے میں تھے اور شاید وہ کہیں سوچ رہے تھے کہ اس سب کی ذمہ دار وہ ہیں، مگر میں جانتا تھا ابا کے پرانے جوتے ٹوٹے ہوتے تھے اور میرے اور زویا کے اسکول کے شوز آ جاتے تھے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ جو میرے بچے چاہتے ہیں ان کو کرنے دو۔ اماں چپ ہو گئی۔ زویا نے اپنے جہیز کے لیے ہوئے ڈنر سیٹ کو نکالا
اپنے کوکر اور کلٹری کو نکالا اور یوں ہم دو بہن بھائیوں نے 3 دنوں کے اندر گول گپے کا سیٹ اپ بنا لیا۔ کہتے ہیں دوست بھائی سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ دوست نے کرسی اور ٹیبل لا دی۔ ایک دوست کے ابو نے نیا ٹھیلا اور چوتھے دن ہم ایک اچھی جگہ پر اپنے اسٹال سمیت کھڑے ہوئے۔ میں نے زویا کو پیار سے سمجھایا تھا کہ کل کو اس کی شادی ہونی ہے، وہ گھر بیٹھ کر تیاری کرے، میں اکیلا اسٹال چلا لوں گا، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ کل کی فکر کل کریں گے۔ پہلے روز ہی دوست اپنی اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آ گئے۔ میرے کام کی شروعات کروانے دو دوست سڑک پر کھڑے ہو کر فیملیز کو بلاتے رہے کہ آئیں ہمارے ایجوکیٹڈ گول گپے ٹرائی کریں۔ یہ نام زویا نے رکھا تھا کام کا۔ پہلے 1 2 اور پھر 3 4 فیملی آتی رہی۔ میرے دو دوست اور میری بہن نے میرے لیے جتنی محنت کی، رات گئے تک ہم پہلے دن ہی 5000 کی سیل کر چکے تھے۔ رات کو سارا سیٹ اپ بند کروا کر میرے دوست ہم بہن بھائیوں کو گھر تک چھوڑ گئے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اگلا دن ایک نئی صبح ایک نئی شروعات لے کر آیا۔ اماں، زویا اور ابا ہم سب ایک ساتھ تھے۔ وہیں انکل آنٹی اور معاشرے کے دوست، بیمار زین ہم کو برا بھلا بھی کہتے رہے۔ گھر کے نمبر پر بار بار ان نون کال آتی رہی۔ میں جانتا تھا زویا باسط کو بلاک کر چکی ہے، سو ہر بار اس کو رانگ نمبر کہہ کر کال کٹ کرتے دیکھا اور مسکرا دیتا۔ میری بہن بہت مضبوط تھی مگر پھر بھی کبھی کبھی ہمت ہار دیتی تھی۔ جلدی سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کام اچھا چل پڑا تھا، سرکاری ٹیچنگ بھی مل گئی تھی۔ رات کو گول گپے لگاتا، دن میں ڈیوٹی کرتا۔ اماں زویا نے کام کے لیے ہیلپر رکھ لی تھی۔ میں نے اسٹال سے دکان کا سفر طے کر لیا تھا۔ زویا کا رشتہ ایک دوست کے گھر سے ہی آیا۔ جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی، لڑکے کو بتا دینا میں ایک گول گپے والے کی بہن ہوں، بعد میں کوئی مسئلہ نہ کرے۔ میں مسکرا دیا۔ زویا کی شادی ہو گئی۔ ایجوکیٹڈ گول گپے کا نام بڑھتا جا رہا تھا۔ شہر میں مختلف جگہ ہمارے اسٹال ہیں اور ہم ان لڑکوں کو آگے بڑھ کر اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں جو پڑھ لکھ کر اپنے خاندان کے لیے ایک اچھی نوکری ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک اصل چہرہ ہے۔ جب کوئی آپ کو اپنا سمجھ کر آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے۔ چوری، حرام کا مال، رشوت، پڑھے لکھے لوگ اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں اور جن کے ہاتھ میں زر اختیار ہے وہ فرعون بن کر بیٹھے ہیں۔